ناظرین، پیپلز پارٹی کے منشور اور الیکشن کی تیاریوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ گیلانی صاحب، آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب، آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ آپ انٹرویو لے رہے ہیں یا چیزہ لے رہے ہیں؟ مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی یا کیا ہوں؟ میں نے کیا کہہ دیا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مصروفیت سے وقت نکال کے آیا ہوں، کون سی مصروفیت؟ ساری ملک و قوم جانتی ہے کہ میں الف ویلا ہوں۔ پچھلے کئی مہینوں سے میری صرف ایک ہی مصروفیت ہے اور وہ ٹیلی ویژن سے ہی وابستہ ہے۔ اچھا، سارا دن چھت پہ بیٹھ کے بنیرے پہ بیٹھے ہوئے کان کے متعلق یہی سوچتا رہتا ہوں کہ اگر 100 گننے سے پہلے یہ اڑ گیا تو مجھے ضرور کوئی انٹرویو کے لیے بلائے۔ تو کل بھی کبا 98 پہ اڑ گیا تھا، تو آج آپ نے بلا لیا ہے۔ اس کے علاوہ تو میری کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ طالب علم بھی فارغ ہو کے تو کچھ دیر کے بعد اگلی کلاسیں شروع کر لیتے ہیں۔ میں تو فارغ ہو کے تو فارغ ہو گیا ہوں۔ تو گیلانی صاحب، آپ کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ دیکھیں، وقت تو اللہ کے فضل سے بڑا اچھا گزرتا ہے۔ میں نے ایک شیڈول بنایا ہوا ہے۔ صبح ناشتے کے بعد بچے اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، دوستوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد میں پھر ہمارے ہاں قریب ہی ایک نہر ہے، ادھر جا کے تو میں ادھے وچ لتاں لٹکا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کیا مصروفیت ہوئی؟ یہ بڑی اچھی مصروفیت ہے۔ 3-4 گھنٹے میرے اس میں گزر جاتے ہیں۔ اچھا، 3-4 گھنٹے کے بعد جب میں وہاں سے نکلتا ہوں تو خشک پتے اور تیلے میری ٹانگوں کو چمڑے ہوتے ہیں۔ ادھر سے پھر میں قریبی ایک گلی میں جاتا ہوں جہاں پہ وہ رومال کے اوپر وہ ٹھپے لگانے والی فیکٹری ہے۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں اس کو انجوائے کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرا ایک بچپن کا کلاس فیلو ہے جو رو کی ریڑھی لگاتا ہے، اچھا اور وہ میرے ساتھ فری ہے۔ اچھا، تو جب میں وزیر اعظم بنا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ تم مدت پوری نہیں کرو گے، تو اس کے ریڑھی کے قریب میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور وہ جو مشین میں گنا دے کے تو نیبو کاٹ کے تو اس میں مشین میں لگاتا ہے، وہ میں 2-3 گھنٹے دیکھتا ہوں کہ کب اس کی انگلی مشین میں آئے۔ تو آپ ایسے کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جو وزیر اعظم کو بد دعا دیتا ہے اس کی انگلی مشین میں آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اس کے بعد میں گھر چلا جاتا ہوں۔ گیلانی صاحب ایسی اپنا شکری کی باتیں کر رہے ہیں، زرداری صاحب نے آپ کو پارٹی کی انتخابی مہم کا انچارج بنا دیا ہے۔ جی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر میں 109 سال کا ایک بابا ہوتا ہے اور گھر والے کہتے ہیں کہ ہم ہر کام دادا جی سے پوچھ کے کرتے ہیں، حالانکہ دادا جی بیچارے دماغ کی طرف سے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر 2 ہی لفظ فیڈ ہوتے ہیں، ایک کیا اور دوسرا اچھا۔ تو کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دادا جی سے پوچھ لیں، تو وہ دادا جی سے پوچھتے ہیں کہ دادا جی ایک بات کرنی تھی، تو دادا کہتا ہے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم یہ رشتہ کر لیں، وہ دادا کہتا ہے اچھا، حالانکہ اس کے اندر لفظ ہی 2 ہوتے ہیں، کیا اور اچھا۔ تو میں بھی اسی طرح کا ایک دادا ہوں پیپلز پارٹی کا، میں بھی اس وقت کیا اور اچھا کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میں کوئی چوچا نہیں ہوں، مجھے اپنی ویلیو کا پتہ ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے ملتان میں بھی ٹکٹ مجھ سے پوچھ کے نہیں دی۔ آپ کا مطلب ہے کہ وزارت عظمیٰ کے بعد آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی؟ دیکھیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔
ये वजारत उज़्मा से फरागत के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। ये वजारत उज़्मा से फारिग होने के बाद मुझे पता चला कि ये जो साइकिल होता है इसकी चेन में 519 कुरियाँ होती हैं और ये जो कहते हैं कि 9 इंच की दीवार है, ये 9 इंच की नहीं होती, ये प्लस्तर समेत 10 इंच की होती है। और ये भी मैंने वजारत उज़्मा के फरागत के बाद सीखा है कि ये जो खेतों में परिंदों को डराने के लिए बडावा खड़ा किया होता है, ये इसको सलाम करे तो ये जवाब नहीं देता। मैं समझता हूँ कि ये इसके तकब्बर की वजह से इसमें जान नहीं होती। गिलानी साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये इतने बड़े नुकसान के बाद इंसान ऐसी बातें ही करता है। एक इंसान जिसको 25-30 गाड़ियां लेके जा रही हों और उसके बाद उसको बड़ा मुंडा भी ना लेके जाए तो वो बंदा क्या कर सकता है? अच्छा गिलानी साहब, ये पार्टी मंशूर में आपने क्या किया क्या किया है? वही रोटी, कपड़ा और मकान? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखे, उसमें 3 चीजें नई डाली हैं। कौन सी 3 चीजें? काली मिर्चें, दालचीनी और बड़ी इलायची। क्या मतलब? आपको नहीं पता कि कौन सी 3 चीजें नई हैं? नहीं। उसमें सेहत, तालीम और रोजगार है। 3 नई शामिल कर दी है। पहले 3 कौन से मिल गई थी? देखे, हमारा काम जो है वो मंशूर में देना है, हकीकत में देना अल्लाह ताला का काम है। वो क्या कहते हैं कि माली दा कम पानी लाना ते साल च एक अद्धी हारी लावे, मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। माली दा कम पानी देना पर मशका पावे। ये मिसरा लोड शेडिंग से पहले का है। अब जो मैंने कहा है वो वाला है। जुनैद साहब, मुझे अब इजाजत दे। आज बड़े अहम सियासतदानों ने मुझसे वक्त लिया हुआ, मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, कौन से सियासतदान? अब्दुल कादर और मूसा गिलानी। एक्सक्यूज मी। हेलो जी। ओके, आप इंटरव्यू मजीद बढ़ा सकते हैं। क्यों? वो मूसा का फोन था, वो कह रहा था कि हम KFC जा रहे हैं। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। मेरा ख्याल है कि आप गुस्सा कर गए।